اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ ہر اللہ کے فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن پہلے ہم سمجھ نہیں پاتے اور اکثر اپنے نصیب پر دکھی ہو جاتے ہیں، اور جب سب سمجھ میں آتی ہے تو پھر اپنے تمام گمانوں پر خاک پڑتے دیکھ کر برا نہیں لگتا، بلکہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے بہترین کیا اور خیر کا راستہ ہمارے لیے نکالا۔ میں جیسے ہی اپنے شاگردوں کو پڑھا کر فارغ ہوا اور سب کو رخصت کر کے بیٹھ کر دروازہ بند کرنے لگا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ سامنے ہی پڑوسن اپنی کھڑکی میں میری بیٹھک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت الجھن ہوئی کہ آخر اس عورت کا مسئلہ کیا ہے، اسے گھر میں چین نہیں آتا جو ہر وقت میری بیٹھک پر نظریں جمائی رکھتی ہے۔ یہ بات بھی میں نے محسوس نہیں کی تھی، بلکہ میرا ایک دوست تھا جو بیرون ملک سے کچھ دنوں کے لیے پاکستان آیا تو روز ہی میری بیٹھک میں آن بیٹھا اور ہم گپ شپ کرتے ہوئے ساتھ چائے بھی پیتے۔ ایک روز ایسے ہی باتوں میں وہ کہنے لگا کہ یار تو بڑا کام کا نکلا، ایک گھر میں رکھی ہوئی ہے اور دوسری بیٹھک پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، ساتھ ہی مجھے غصہ بھی آیا کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ میں نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا کہ یار سوچ سمجھ کر بولا کرو، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، جس پر وہ میری کمر پر ہاتھ مارتا ہوا بولا کہ میں تو سوچ سمجھ کر بات کر لوں گا، مگر تو بھی تو کچھ سوچ کر، لوگ دیکھتے ہیں تو باتیں بنائیں گے، اس لیے ایسے معاملات کو پردے کے پیچھے ہی چھپا کر رکھنا چاہیے۔ میرا غصہ اب عروج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ مجھ پر بے بنیاد الزام لگا رہا تھا، جبکہ میں نے کبھی کوئی بری حرکت تو کیا کسی لڑکی کو چھیڑا تک نہیں تھا۔ چل اٹھ یار، ابھی جا یہاں سے، میں بعد میں ملوں گا، ابھی تو میرا دماغ خراب کر دیا ہے تو نے۔ وہ کہکا لگا کر بولا، لگتا ہے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے، تبھی بھگا رہا ہے مجھے یہاں سے، مگر میں ٹھٹک گیا اور کہا پہلے تو یہ بتاؤ کہ کس بارے میں بات کر رہے ہو تم، اور یہ بیٹھے بٹھائے کون سے الہام ہونے لگے ہیں تمہیں؟ اچھا یار اب بھولے مت بنو، وہ دیکھو سامنے وہ دو شیزہ تمہارے لیے کھڑی کھڑکی پر کیا کر رہی ہے۔ میں نے حیران ہو کر جس جانب دوست کا اشارہ کیا تھا وہاں دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ وہاں کھڑکی پر سے واقعی ایک عورت تقریباً آدھی باہر کو نکلی میری بیٹھک کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ پہلے میں نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ نہیں یار، وہ اپنے کام سے کھڑکی پر کھڑی ہوگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جبکہ دوست بولا، نہیں، تم اتنے پاگل یا بے وقوف ہو نہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے روز دیکھتا ہوں وہ عورت کھڑکی پر لٹکی تمہاری جانب ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی ہے، جہاں تم جاتے ہو ساتھ ساتھ اس بی بی کی آنکھیں بھی گردش کرتی ہیں۔ دیکھو اب مجھے سچ تو پتہ چل گیا ہے، باقی تم خود سے پوچھ دو۔ دوست نے مزے لے کر اپنی تفتیش بتائی، مگر میرے تو پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ یہ خبر میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میں ہمیشہ 5 بجے بیٹھک پر آتا اور پھر سارا ٹائم اپنے شاگردوں کو پڑھانے میں مصروف رہتا۔ مجھے تو یہ تک ہوش نہیں ہوتا تھا کہ باہر سڑک پر کوئی لڑائی ہو رہی ہے یا امن ہے۔ ویسے بھی میں ان باتوں پہ پڑھنے والا انسان تھا ہی نہیں۔ میرے ملنے جلنے والے جتنے بھی تھے سب کے مطابق میں انتہائی شریف النفس انسان تھا۔ لوگ مجھ پر آسانی سے بھروسہ کر لیتے تھے، اور یہ عزت ہی تھی جو اتنے سال لگا کر میں نے اپنے محلے میں بنائی تھی۔ مجھے تو یہ تک علم نہیں تھا کہ ہمارے محلے میں کس عورت کا کیا نام ہے۔ بس صبح 6 بجے گھر سے آفس کی طرف نکلتا تو 5 بجے واپس آتا، اور پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اپنے گھر کی بیٹھک میں رات 9 بجے تک ہائی اسکول اور کالج تک کے لڑکوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، اور اس سارے ٹائم میں مجھے بالکل ہوش نہیں ہوتا تھا کہ کسی اور جانب توجہ ہی دوں۔ لیکن اب میرے دوست نے یہ بات بتائی تو میں نے قسم کھا کر اسے یقین دلایا کہ میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی، مگر وہ اپنی بات پر بضد تھا کہ ہو سکتا ہے تمہاری جانب سے نہ ہو، مگر وہ عورت تو پور اس معاملے میں ڈوبی لگ رہی ہے، اور جاتے ہوئے مجھے نصیحت کر کے گیا کہ اس عورت سے دور رہنا خطرناک لگتی ہے۔ یہ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب جبکہ مزید میرے پاس کچھ کہنے کو رہ ہی نہیں گیا تھا، میرے دوست تو واپس سعودیہ چلا گیا، مگر جاتے ہوئے مجھے اس بات کے متعلق بتا کر میرے لیے مشکلات پیدا کر گیا۔ میں وہ شخص تھا جو ارد گرد توجہ ہی نہیں دیتا تھا، مگر اب روز بیٹھک پر بیٹھ کر سارا ٹائم چور نظروں سے اس عورت کا جائزہ لیتا رہتا۔ مجھے بڑا عجیب لگتا کہ بھلا کوئی سارا دن کیسے کھڑکی میں کھڑا ہو کر کسی کو تاڑ سکتا ہے، اور یہ حرکت تو مردوں کو بھی زیب نہیں دیتی تھی، مگر وہ ایک عورت ہو کر اتنی دیدہ دلیری کیسے کسی مرد کو تاڑ سکتی ہے۔ میں پورا دن اسی کشمکش میں رہتا تھا۔
उस औरत की वजह से मैंने एक मर्तबा तो अपने शागिर्दों को 3 दिन की छुट्टी दे दी, मगर जैसे ही चौथे दिन शागिर्दों के लिए बैठक खोली तो वो ऐन उसी लम्हे खिड़की में आन मौजूद हुई। मुझे बड़ी हैरत होती थी। वो औरत तो जो करती थी वो करती ही थी, मगर मैं भी ख़राब होता जा रहा था। अब अक्सर सोचने लगा था कि वो कल कौन से कपड़े पहन कर आई थी। इससे मेरी घरेलू ज़िंदगी भी मुतासिर हो रही थी, जबकि वहाँ पहले ही कुछ ठीक नहीं था। कम से कम हम दोनों मियाँ बीवी में पहले कुछ बातचीत हो जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं था। मैं हर वक्त उस औरत के घूरने से परेशान रहता और बीवी मुझे जली कटी सुनाती कि सारा दिन कमाई करने पर लगा देते हो और घर आकर चुपचाप बैठ जाते हो। मैं ना कहती थी कि जल्द ही तुम्हारा दिल मुझसे उकता जाएगा, मगर तुम्हें यकीन नहीं आता था। अब देख लो खुद को। मैं इसकी बातों पर झंझला जाता। वैसे ही कुछ माह से हमारे दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और वजह भी मेरी बीवी ही थी। मैं उसने एक वक्त को समझा कर थक गया था कि जो वो सोचती है ऐसा कुछ नहीं, मगर वो सुनती ही नहीं थी। उसकी एक ही बात थी कि मुझे पता है तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम दूसरी ब्याह कर लाओगे और मेरे सर पर बिठा दोगे। मगर मैं उसे यकीन नहीं दिला पाता था, जितना कहता कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो, इसे मज़ीद ताव चढ़ जाता। हालांकि हमारी पसंद की शादी थी। मैं और मुनज़्ज़ा इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते थे। वो एक अमीर ख़ानदान की लड़की थी, जबकि मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। सारा दिन पहले कॉलेज में पढ़ता और बाद में एक मोबाइल की इस दुकान पर सेल्समैन का काम करता था। इस सब से इतने पैसे ही बन पाते कि मैं अपने अखराजात पूरे कर सकूं। शाम को नौकरी करके इशा की नमाज के बाद घर में पहुंचता था और सुबह फिर शहर जाने वाली बस पर 6 बजे बैठ जाता था। इस तरह एक के बाद एक दिन मुश्किल ही था। मेरे अब्बा मज़दूर थे, तो उनकी जितनी भी कमाई थी वो सब 4 बहनों की शादियों के लिए जोड़ने में ही लग जाते थे। मुनज़्ज़ा मेरी क्लास की नहीं थी, बल्कि मुझसे 1 साल जूनियर थी। लेकिन एक दिन ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद मैं और मुनज़्ज़ा एक दूसरे से जुड़ गए। हमारे कॉलेज में पार्टी थी और मेरे वालिद की तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से मैं पूरा हफ़्ता कॉलेज नहीं जा सका। मगर उस रोज़ पहुंचा तो कॉलेज रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा कोई और ही मंजर पेश कर रहा था, जबकि बाकी तमाम बच्चे भी रंगीन कपड़ों में थे। दूसरी जानिब में कॉलेज की वर्दी में मलबूस उनके दरमियाने का जुबा ही लग रहा था। मैंने सोचा कि वापस चला जाऊं और जाना ही लगा था कि जब एक शरीर गैंग ने मुझे घेर लिया और मेरा मजाक उड़ाकर मुझे उकसाने लगा कि मैं उनके लिए वेटर का काम करूं। वजह यही थी कि मैं वर्दी में मलबूस था, जो कि सफ़ेद शर्ट और स्याह पैंट पर मुश्तमिल थी। मगर मैं अपनी जगह जमा रहा। उन लड़कों ने बहुत कहा, मगर मेरी इज़्ज़त नफ्स ऊँची थी। भले से पैसे हाथ में नहीं था तो मैं उनमें से एक लड़के ने मुझ पर हाथ उठाया और पूरे कॉलेज के सामने मेरा तमाशा बन गया। मैंने उस लड़के के हाथ उठाने का कोई जवाब नहीं दिया और बस खुद पर जब्त करता वहाँ से चला गया। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे इल्म नहीं। पार्टी के बाद छुट्टी थी, इसलिए 2 दिन बाद जब मैं गया तो एक लड़की आई और कहने लगी, मैं मुनज़्ज़ा हूँ, आपकी जूनियर। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये लड़की क्यों मुझसे बात कर रही है, जबकि मैं तो लड़कियों को आँख उठाकर भी नहीं देखता था। आप मुझसे बात कर रही हैं? मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा तो वो इस बात में सर हिलाकर बोली, जी आपसे ही बात कर रही हूँ। मुझे कुछ ज़रूरी बात करना थी, अगर आप 2 मिनट निकाल कर सुन लेते हैं तो। मैं अचंभे का शिकार होता हुआ उसके पीछे चल दिया। वो मुझे कॉलेज के निस्बतन सुनसान गोशे में ले गई और वहाँ जाकर इल्तिजा या अंदाज में बोली कि जिसने पार्टी के रोज़ आप पर हाथ उठाया था वो मेरा भाई है। हम उसे समझा कर थक गए हैं, मगर उस लड़के को अपनी फजूल हरकतों पर बिल्कुल भी काबू नहीं है। वो हर वक्त ऐसे ही बदमाशियाँ करने के लिए तैयार रहता है। मैं उसकी जानिब से आपसे माजरत करती हूँ। आप प्लीज़ वो सब भूल जाएं और प्रिंसिपल को शिकायत ना लगाइएगा, वरना पहले ही उसकी इतनी शिकायत प्रिंसिपल को मिल चुकी हैं कि वो एक लम्हा नहीं लगाएंगे इसे कॉलेज से निकालने में। मैं जो पहले हैरान था, सख्ती से बोला कि ये सब आपको अपने भाई को समझाना चाहिए था। अगर प्रिंसिपल कॉलेज से निकालते हैं तो कम से कम कॉलेज से एक ऐसा तो लड़का है बेदखल होगा जो सिर्फ यहाँ बोझ है। मेरी बात पर मुनज़्ज़ा का चेहरा लटक गया। वो दोबारा से बोली, काश बात सिर्फ कॉलेज की होती, मगर मेरे अब्बा इसे घर से भी निकाल देंगे। वो दोबारा उसे माफ़ नहीं करेंगे। हर बार ही वो ऐसा करके माफ़िया मांग लेता है, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ आप आला ज़रफ़ी का सबूत दें। जैसे उस दिन चुप करके चले गए थे, आज भी चुप रह जाएं, किसी से मत कहें। ये बात मैंने तो पहले भी कोई शिकायत नहीं लगाई थी, मगर मुनज़्ज़ा की रूहानी सी शक्ल देखकर दिल पसीज सा गया था और इस बात में सर हिलाकर बोला, ठीक है, इत्मीनान रखें, मगर ये पहली दफ़ा है, अगली मर्तबा ऐसा कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसे समझाकर मैं वहाँ से आ गया। चूँकि मैं एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखता था और ऐसे अमीरों की दुश्मनियाँ मोल नहीं ले सकता था, सो चुप साध ली।
اس دن کے بعد مجھے منزہ دوبارہ نہیں ملی۔ میں بس کالج جاتا اور واپسی پر موبائل کی دکان پر نوکری کرنے چلا جاتا۔ زندگی ایسے ہی گزرتی جا رہی تھی۔ میں کالج سے فارغ ہو گیا تو مجھے اچھے امتیازی نمبروں سے پاس ہونے کی بنیاد پر یونیورسٹی میں فری داخلہ مل گیا اور پھر یونیورسٹی کی تعلیم میں مزید دل لگا کر پڑھنے لگا۔ ایک روز یونیورسٹی سے واپس ہاسٹل جا رہا تھا تو ایک لڑکی پردے میں اچانک سے میرے سامنے آئی اور کہنے لگی، جہانگیر مجھے بچا لو پلیز، میری مدد کرو۔ چونکہ وہ لڑکی نقاب میں تھی تو میں اسے پہچان نہیں پایا، لیکن اس کے منہ سے اپنا نام سن کر بہت حیران ہوا۔ کون ہے آپ؟ میں نے پوچھا تو وہ مجھے کھینچتے ہوئے بولی، سب بتا دوں گی، بس ابھی مجھے کسی محفوظ ٹھکانے پر لے چلو ورنہ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ یہ صورتحال کافی خطرناک تھی۔ پہلے تو دل کیا کہ جو بھی معاملہ ہے اسے یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر پھر نہ جانے کس جذبے کے تحت میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ ایک پارک میں لے گیا، مگر وہ وہاں جانے سے بھی گھبرا رہی تھی کیونکہ کھلی جگہ تھی۔ میں نے یقین دلایا کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، مجھے بس اب یہ بتا دو تم ہو کون، مجھے کیسے جانتی ہو اور مجھ سے کیسے مدد چاہتی ہو۔ تب اس لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی منزہ تھی جس کے بھائی نے ایک مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ اس کی خاطر معافی مانگنے چلی آئی تھی۔ آپ یہاں کیسے اور کس سے بھاگ کر رہی ہیں؟ میرے پاس بہت سے سوال تھے جو میں نے فوراً ہی کر لیے۔ وہ کہنے لگی کہ جس بھائی کی خاطر میں نے آپ سے معافی مانگی تھی وہی بھائی میری خوشیوں کا قاتل بن گیا۔ ہم بھی امیر ہیں لیکن بھائی نے زیادہ پیسے کے لالچ میں میرا رشتہ ایک امیر سیٹ کے ساتھ اس شرط پہ طے کر دیا کہ وہ میرے بھائی کے نام اپنی آدھی جائیداد منتقل کر دے گا۔ میرے والدین 3 سال پہلے ایک کار حادثے میں جان سے چلے گئے ہیں۔ بس تب سے میں اپنے بھائی کے ہی رحم و کرم پر ہوں۔ پہلے تو اس نے میری پڑھائی چھڑا دی، میں تب خاموش رہی اور چپ چاپ بھائی کی بے حسی کو برداشت کیا، مگر اب یہ ظلم خود کو ساتھ برداشت نہیں کر سکتی اور کل میرا نکاح اس بڈھے سیٹ کے ساتھ ہے تو مجھے جیسے پتہ چلا اسی وقت ہی خالی ہاتھ گھر سے بھاگ نکلی اور یہ سوچ کر نکلی ہوں کہ اگر کوئی سہارا مل گیا تو ٹھیک ورنہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے آپ مل گئے۔ پلیز جہانگیر ایک مرتبہ پھر میری مدد کر دیں، اس وقت میری بات کا مان رکھا تھا تو اب میرا مان رکھ لیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور میں یہ بات سن کر حیرت سے ششدر رہ گیا کہ اب میں اس لڑکی کی مدد کس طرح کر سکتا ہوں۔ میں تو خود ہاسٹل میں رہ رہا ہوں، اگر اکیلا ہوتا تو تب بھی اسے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے پاس اپنی جمع پونجی کم تھی۔ اسی لمحے سامنے بینر پر ایک گرلز ہاسٹل کا پتہ دیکھ کر منزہ کو ساتھ لیا اور اسے وہاں پر رہائش دلائی، ساتھ ہی کچھ پیسے بھی دیے اور کہا کہ میں کل دوبارہ آؤں گا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں بھائی نہ آ جائے، سو جس حد تک ممکن تھا اسے تسلیاں دے کر میں وہاں سے نکلا۔ پھر جہاں کام کرتا تھا وہاں سے ایڈوانس تنخواہ لے کر منزہ کے لیے کچھ کپڑے اور بستر وغیرہ خریدا اور اگلے روز اسے سامان پہنچایا۔ وہ لڑکی میرا بہت شکریہ ادا کر رہی تھی کہ بغیر کسی رشتے کے اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں۔ پہلے کچھ ماہ تک تو بیچاری اندر ہی بند رہی کہ کہیں اس کا بھائی اسے ڈھونڈ نہ لے، مگر پھر خود ہی برقع اوڑھ کر نوکری کی تلاش میں نکلی۔ میں نے منع کیا تو بولی، کب تک آپ سے لے کر کھاؤں گی، پڑھی لکھی ہوں، کچھ تو کام ہی کر ہی سکتی ہوں۔ بس پھر ایک اسکول میں اسے پڑھانے کی نوکری مل کر اس نے مجھ سے خرچ لینا بند کر دیا۔ میری پڑھائی مکمل ہوئی تو تب تک بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور میری شادی کے لیے امی ابو نے یہ فیصلے مجھے سونپ دیا کہ جس سے مرضی شادی کر لو۔ تب میں نے ان کے سامنے منزہ کا نام لیا جس سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر ہمارا بڑی سادگی سے نکاح ہو گیا اور رخصتی کچھ عرصے بعد رکھی گئی کیونکہ ابھی میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی۔ پھر جلد ہی ایک وکیل نے مجھے اپنے آفس میں کام دے دیا۔ باقی سب کاموں کی نسبت اس کی تنخواہ بہت اچھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری شادی کی بات چھڑتی پہلے ابا کا انتقال ہو گیا، پھر کچھ وقت کے بعد امی کا انتقال ہو گیا۔ اب گاؤں میں میرے لیے کچھ نہیں بچا تھا تو وہاں موجود زمین اور گھر بیچ کر میں نے شہر میں ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک مناسب سا گھر خرید لیا اور وکیل کے مشورے پر ہی اپنے گھر کی بیٹھک میں شام کے وقت ٹیوشن پڑھانے لگا۔ اسے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ گھر میں پورا سامان وغیرہ ڈلوا کر میں چپ چاپ منزہ کو بھی وہاں لے آیا اور ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ میں نے کبھی بھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کی تھی، مگر جب سے منزہ کی مدد کی تھی تو وہاں سے اسے ملنے تقریباً روز ہی جاتا تھا۔ میرا وہاں روز روز جانے کب پسندیدگی میں ڈھل گیا مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن جب والدین نے میری شادی کا ذکر چھیڑا تو میرے دماغ میں منزہ کا خیال آیا اور پھر میں نے بے اختیاری اس کا نام اپنے والدین کے سامنے لیا اور پھر منزہ میرے والدین کی مکمل رضامندی سے میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ شادی کے بعد منزہ نے بتایا کہ وہ مجھے تب سے ہی پسند کرتی تھی جب میں نے اس کے بھائی کی شکایت نہیں لگا کر اس کی بات کا مان رکھا تھا، مگر میں یوں اسے ہمیشہ کے لیے شوہر کے روپ میں مل جاؤں گا اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہماری شادی ایک کامیاب شادی تھی۔ ہم دونوں گویا ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے، نہ کوئی سسرال
یا کوئی جھگڑا، نہ ہی والدین کا کوئی عمل دخل۔ بہت سکون تھا۔ میں نے منزہ کو نوکری کی بہت چھوٹ دے رکھی تھی، اگر وہ چاہے تو کر لے، مگر اس نے گھر بیٹھنا مناسب سمجھا۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے، تب تک تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر پھر منزہ کو مسئلہ ہونے لگا۔ اس کو اولاد چاہیے تھی، اولاد تو مجھے بھی چاہیے تھی، لیکن اگر اس بات کا ذکر میں اپنی بیوی سے کرتا، وہ سمجھتی میں اسے تانا دے رہا ہوں، اس لیے میں نے صبر کر لیا اور چپ چاپ اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ لیکن پھر ایک روز کچھ ایسا ہوا جس سے ہمارے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ وہی پڑوسن ہمارے گھر آئی۔ میں تو کام پر ہوتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بہت دنوں تک میرے گھر کے چکر لگا رہی ہے۔ ایک دن میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں گھر آ گیا، مگر سامنے ایک انجان عورت کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھتے ہی اس عورت کی آنکھیں ایک دم سے چمکنے لگی تھی۔ میں معذرت کر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور دوائی لے کر سو گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں کچھ دیر کے بعد اٹھا تو وہ اس وقت بھی میرے گھر میں موجود تھی، ساتھ ہی منزہ اور وہ دونوں دبی آواز میں کوئی بات کر رہی تھی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ عورت میری بیوی سے مل کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے منزہ سے پوچھا کہ کون تھی یہ جو اتنی فرصت سے ہمارے گھر بیٹھی تھی؟ بھائی مجھے سوتے ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے اور یہ ابھی تک یہیں بیٹھی تھی۔ میں نے تو عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر وہ پہلا دن تھا جب منزہ مجھ سے تیکھے لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے بولی، اب آپ میری کسی جاننے والی کے یہاں آنے پر پابندی لگائیں گے؟ خود تو سارا دن آفس اور بیٹھک میں لگا دیتے ہیں اور بیوی کا کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ بیچاری اکیلی گھر میں بلائی پھرتی ہے، مگر آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ میں بوکھلا گیا، کیونکہ ان 5 سالوں میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ منزہ مجھ سے عام روایتی بیویوں کی طرح ہاتھ جلا کر بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، نہیں، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ اتنا بول کر جیسے ہی باہر جانے لگا تو منزہ کی بات نے میرے پیر زنجیر میں جکڑ دیے۔ جہانگیر، اگر آج میری اولاد ہوتی تو مجھے ایسے سہارے تو نہیں لینے پڑتے، میں دوسروں سے وقت کی بھیک تو نہیں مانگ رہی ہوتی، مگر آپ کو تو کوئی خیال ہی نہیں۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا چاہیے تمہیں؟ اس وقت یہ سب باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ منزہ کہنے لگی، مقصد تو کوئی نہیں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے، بس میں اسی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ ہر وقت یہی سوچ دماغ میں گھومتی رہتی ہے کہ ایک روز دوسری شادی کر کے آپ مجھے پر سوتن مسلط کر دیں گے۔ میری حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں تھی جو آج منزہ مجھ سے کر رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ تمہارے علاوہ میری زندگی میں نہ کوئی تھا اور نہ ہی ہوگی، اس لیے تم ایسے فضول خدشات پر دھیان دینا چھوڑ دو، بس تم خود پر توجہ دو اور اللہ سے اولاد مانگو۔ مگر وہ روحان سی ہو گئی تو میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ نہیں چاہیے مجھے اولاد، اگر تم سے ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ہیں۔ اس وقت تو منزہ سنبھل گئی، مگر 2 دن بعد پھر یہی اولاد کی تکرار۔ اس مرتبہ بھی میں نے جیسے تیسے کر کے اسے سمجھا دیا، مگر پھر ایسا اکثر ہونے لگا۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ میں اسے چھوڑ نہ دوں، اور میں اسے سمجھا کر تھک گیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب بات بحث سے ہو کر ہمارے درمیان تکرار اور پھر تلخ کلامی میں تبدیل ہو گئی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اسی روز سے شروع ہوا تھا جب سے پڑوسن ہمارے گھر میں داخل ہو کر میری بیوی کی اچھی سہیلی بنی تھی۔ کاش پتہ ہوتا تو میں اسی دن کوئی روک تھام کرتا، مگر اب پانی سر پر سے گزر چکا تھا۔ آخر ایک دن اس نے ایسی بات کہی کہ میرا ضبط جواب دے گیا اور میں نے منزہ کو بہت سخت سنائی، مگر وہ اپنی بات پر قائم تھی، گو کہ فیصلہ کر چکی تھی۔ مجھے لگا اب شاید وہ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میری دوسری شادی کو چھوڑ کر اس نئے مطالبے پر تکرار کرتی رہتی اور کچھ نہ کچھ کر کے مجھے منانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ بولی کہ سارا انتظام مجھ پر چھوڑ دیں، میرے پاس ایک عورت ہے جو اس کام کے لیے راضی ہو جائے گی، بس آپ کی حامی کی دیر ہے۔ مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا، یہ غلط تھا۔ میں نے منزہ کو سمجھایا تو اس نے مرنے کی دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، جان بھی دے سکتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ کسی کو علم بھی نہیں ہوگا، اور جب میں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں تو مان جائے نا۔ میں روز کی تکرار سے تھک گیا تھا، اکتا کر کہا کہ ٹھیک ہے، مگر مجھے اب اس عورت کے متعلق بتانا جو یہ سب بھی کرنے پر رضامند ہے۔ وہ میری بات مان گئی۔ میں نے اس کے بعد دوبارہ منزہ سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ وہ خود ہی سارے انتظامات کرنے لگی تھی۔ جو عورت اس کام پر آمادہ ہوئی تھی اس نے ایک بھاری رقم مانگی تھی جو تقریباً میری ساری عمر کی جمع پونجی کے برابر تھی۔ میں نے منزہ کو منع بھی کیا، مگر وہ بولی کہ مجھے اولاد چاہیے اور اولاد کی خاطر میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، تو کیا آپ پیسے نہیں بھر سکتے؟ میں پھر بے بس ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسا مقام بھی آئے گا جو مجھے ایسے مفلوج کر دے گا۔ اب صرف بیوی کی خواہش پر میں نے ایسے عمل کے لیے ایک بھاری رقم بھی ادا کر دی۔
اس کے بعد میں اس معاملے سے بالکل لاتعلق ہو گیا، لیکن اس روز میرے دوست نے جب میری توجہ پڑوسن کی طرف دلائی تو احساس ہوا کہ یہی وہ عورت ہے جس کے جانے کے بعد منزہ کو ایسی بات سوچی تھی۔ وہ عورت انتہائی عجیب تھی۔ سارا دن کون کسی غیر مرد کو دیکھ سکتا ہے بھلا، مگر وہ کھڑکی پر اگر ٹک جاتی تو وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی، اور دیکھنے میں کوئی چھوٹی بھی نہیں تھی۔ مجھ سے تو بڑی ہی ہوگی، اس کے خود کے بچے 14-15 سال کی عمر تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے جب بھی اس عورت کو دیکھا مجھے اس سے عجیب سی گھن آتی تھی۔ ایک روز میں بیٹھک میں بیٹھا تھا، جب میرا ہمسایہ انتہائی غصے میں میری بیٹھک میں داخل ہوا، وہ چیختا ہوا میری جانب بڑھا اور بولا، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ ارے بہت سے بے اولاد جوڑے دیکھے، مگر جو حرکت تم نے اور تمہاری بیوی نے کی ہے اس کی مثال آج تک نہیں دیکھی۔ بے حیائی کی بھی حد ہوتی ہے۔ میں اس کی باتیں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اسے پرسکون کرنا چاہا، مگر وہ مزید بھڑکتا چلا گیا۔ دیکھیں بھائی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر وہ شخص میرے گریبان تک آ گیا اور بولا، غلط فہمی؟ ارے تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، تمہیں علم ہے تم نے میری زندگی ہی برباد کر دی ہے۔ میں باہر نکلنے والا بھی نہیں رہا، اوپر سے میری بیوی کو بھی اس عمر میں ایسے انوکھے خیالات سوچ رہے ہیں کہ بس کانوں کو ہاتھ لگانا باقی ہے، مگر اسے میں نہیں چھوڑ سکتا، میرے بچے رل جائیں گے۔ مگر تم تو شرم کرتے۔ میں اسے سمجھانے کی خاطر آگے بڑھا تو وہ شخص میرا ہاتھ جھٹکتا ہوا باہر کی جانب چلا گیا۔ اس سے پہلے میں اس معاملے پر مزید سوچ بچار کرتا، دوبارہ سے بیٹھک کا دروازہ کھلا اور آنے والی ہستی کو دیکھ کر میرا ایک دم سے خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا، جاؤ بی بی، یہاں کیا کر رہی ہو، باہر نکلو۔ مگر وہ ڈٹائی سے اندر آ گئی اور میں نے ذرا سخت لہجے میں دروازے کی جانب اشارہ کر کے کہا، نکلو یہاں سے 1 منٹ کے اندر۔ ابھی تمہارا شوہر مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کر کے گیا ہے اور تم یہاں آن دھمکی ہو۔ اس سے پہلے میں اسے دھکے دے کر بیٹھک سے نکالتا وہ بولی، خبردار، مجھے یہاں سے نکالا تو شور مچا دوں گی۔ میری بات دھیان سے سنو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات میرے اعصاب پر ہتھوڑی کی مانند برسی۔ میں تو شادی شدہ تھا اور برائی میں بھی کبھی نہیں پڑھا، تو یہ عورت کیا سوچ کر ایسا گھٹیا الزام لگا رہی ہے مجھ پر؟ میں نے دوبارہ کہا، آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، باہر نکلو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لمحے اس عورت نے اپنا پرس کھولا اور ایک ایسی چیز مجھے نکال کر دی کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ چیز دیکھ کر میرا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے ماروں، کیونکہ وہ عورت بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو اب کی بار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن مجھے اس سے نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے اسی لمحے بیٹھک بند کی اور اس عورت کو اپنے ساتھ چلنے کا بولا۔ وہ بڑے مزے سے میرے پیچھے چلتی ہوئی میرے گھر تک آ گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے دھاڑتے ہوئے منزہ کو آواز دی تو وہ سہمی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور پوچھا، کیا ہوا، کیوں اتنے غصے میں ہیں آپ؟ میں نے جیب سے نکال کر اسٹامپ پیپر منزہ کے سامنے پھینکا اور سختی سے پوچھا، کیا یہی وہ عورت تھی جسے تم نے اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے چنا تھا؟ منزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر جلدی سے بولی، جہانگیر دیکھیں، کیا پتہ ہماری اولاد ہو یا نہ ہو، یہ میری بہت اچھی دوست ہے، یہ میرے کہنے پر بچہ پیدا کر رہی ہے، اور جو بچہ ہوگا وہ ہمیں دے دے گی۔ اس کے بدلے میں اسے پیسے بھی دے چکی ہوں۔ پروین اپنی بات سے نہ مکرے، اسی لیے یہ اسٹامپ پیپر بھی بنوایا تھا۔ منزہ نے جلدی سب کچھ بتا دیا۔ وہ واقعی میں سچ کہہ رہی تھی، کیونکہ میں نے پیسے دے کر بیوی کی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے، مگر یہ جاننے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ عورت کون ہے جس کا بچہ منزہ لینے کی بات کر رہی ہے۔ میں کسی کا بچہ لینے کے خلاف تھا، مگر وہ عورت جس بچے کی ماں بننے والی تھی وہ میری بیوی نے پیسے دے کر بہت پہلے خرید لیا تھا۔ منزہ مجھے سمجھانے لگی کہ بھلا اس میں کیا برائی ہے، کم از کم ہم تو صاحب اولاد ہو جائیں گے، لیکن اس کا شوہر جو باتیں کرتا ہے وہ… میں نے پروین کو دیکھ کر کہا تو وہ کہنے لگی، اسے چھوڑیں، وہ تو کچھ کماتا نہیں، بس اسی بات کا دکھ ہے اسے کہ میں بڑھاپے میں بچہ جن رہی ہوں، لیکن اس سے جو پیسے ملیں گے وہ میں اپنی باقی اولاد پر ہی لگاؤں گی نا۔ اسی لمحے کا مجھے کھڑکی سے دیکھنا یاد آیا کہ وہ پیسوں کے حصول کے لیے کسی سبیل کی تلاش میں تھی جو بچہ گود دینے پر اسے مل ہی جانے تھے۔ میں چھپ کر گیا، کیونکہ اب جو کچھ ہو چکا تھا اسے بدل نہیں سکتا تھا۔ آج ہماری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں اور ہماری ایک بیٹی ہے جو پروین سے لی تھی۔ آج تک ہماری اپنی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ منزہ نے اچھا ہی فیصلہ کیا تھا، ورنہ ہم بے اولاد ہی رہتے۔ کچھ فیصلے وقت کے ساتھ ٹھیک ہی ثابت ہوتے ہیں۔